پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج تحریک انصاف نے اپنی تمام تنظیمیں تحلیل کر دی ہیں, تمام عہدیداران کو فارغ کر دیا ہے. بلدیاتی انتخابات جو خیبر پختونخوا میں پہلا مرحلہ ہوا ہے اس کا بیک ٹیسٹ جاری ہے, اور جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ پنجاب میں یہ مارکا اب کیسے لڑنا ہے, پنجاب میں کیا کیا جائے, کیا حکمت عملی بنائی جائے. 21 جو لیڈرز ہیں وہ آج سر جوڑ کر بیٹھے تھے, کل بھی میٹنگز ہوتی رہیں, اس موضوع پر کل بھی بات ہوئی, آج بھی بات ہو رہی ہے اور حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کا جو دوسرا مرحلہ ہے جو 16 جنوری کو ہونا تھا, اس کے بارے میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ برف باری پڑنی ہے ان علاقوں میں جہاں پر یہ دوسرا مرحلہ ہونا ہے, تو اس کو مارچ تک ملتوی کر دیا جائے. اس سے تاثر یہ ملا ہے کہ شاید تحریک انصاف دوسرے مرحلے کے لیے تیاری کا وقت چاہتی ہے. اور تیسری طرف پنجاب سے ٹائم مانگا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کا شیڈیول جاری کریں, الیکشن کی تاریخ دیں, آپ کب کرائیں گے الیکشن. لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کہ آپ الیکشن کب کرائیں گے, لیکن کوئی واضح تاریخ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ رہی. اگرچہ تیاریاں جاری ہیں لیکن سوال پھر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے دوسرے مرحلے اور پنجاب کے بلدیاتی انتخابات سے کہیں فرار تو نہیں چاہتی. اس پہ ایک تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے, دوسرا نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ زیر بحث آج کل بنی ہوئی ہے. کل ایاز صادق صاحب نے کہا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں, میں جا رہا ہوں اور میں خود ان کو واپس لے کر آؤں گا. اور آج سورسز سے یہ پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے کے لیے کیسے راستے نکالے جا رہے ہیں, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے راستہ نکالا جا رہا ہے. کون راستہ نکال رہا ہے, پرائم منسٹر کا اشارہ کس کی طرف ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, پرائم منسٹر کو کیا کلو ملا ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور دوسرا منی بجٹ بڑا زیر بحث ہے, اس کو پاس کرانے کی حکومت تیاری کر رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مولانا خان اور زرداری صاحب کے ہم اعتماد میں اچانک اضافہ دیکھ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کارکردگی دکھائی ہے بلدیاتی انتخابات میں, اس کے بعد وہ اب پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی آزمایا جانا چاہیے. اگر طالبان امریکہ کو قابل قبول ہو سکتے ہیں تو ہم قابل قبول کیوں نہیں ہو سکتے. اور اس سے پہلے وکی لیکس آپ کو یاد ہوگا جس میں وکی لیکس نے دعویٰ کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے امریکہ کو پیغام بھجوایا کہ جناب ہمیں بھی کنسیڈر کر کے دیکھیں کہ ہم بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. اب یہ نواز جو پیغام دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, یہ کس کے لیے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے, امریکہ کے لیے ہے, غیر ملکی قوتوں کے لیے ہے, پاکستان کی قوتوں کے لیے ہے, عوام کے لیے ہے, کس کے لیے ہے یہ پیغام؟ اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ علی گور بلوچ صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما, بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب. عبدالجلیل جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان ہیں JUI کے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور امجد خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آج جو فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا ہے اور پارٹی کی ظاہر ہے ایک سپریم کونسل کا اجلاس ہوا تھا, اس کے بعد تمام تنظیموں کو جو تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا, تو سنیے انہوں نے کیا کہا اور اس کی وجہ کیا بیان کی ہے. آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں جو ہیں ان کو تحلیل کر دیا جائے, اور چیف آرگنائزر سمیت تمام جو اس وقت عہدیدار ہیں PTI کے, ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. تحریک انصاف کی ایک نئی کانسٹیٹیوشن کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے, نئی تنظیمیں ہیں وہ بنائی جائیں گی, نیا سٹرکچر جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. وزیر اعظم نے اس کے اوپر بھی بہت شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ جس طریقے سے ہمیں یہ شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر میرٹ کے برعکس خاندانوں میں جو ہے وہ ٹکٹ بانٹے گئے, کہ جہاں پر بھی کسی کی رشتہ دار کو ٹکٹ دینے کا معاملہ ہوگا, وفاق میں جس کے پاس یہ کیس آئے گا اور وہ فیصلہ کریں گے کہ ٹکٹ جو ہے وہ دیا جانا ہے یا نہیں دیا جانا. امجد خیر نیازی صاحب, کیا یہ طے ہے اور اس نتیجے پر تحریک انصاف پہنچ گئی ہے کہ جو نتائج آئے ہیں خیبر پختونخوا میں غلط ٹکٹوں کی تقسیم اور کمزور انتخابی حکمت عملی کی وجہ سے آئی ہیں, اس میں پرفارمنس کا, مہنگائی کا, گورننس کا, اس کا کوئی کردار نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد اللہ خان, جو سامنے بات آئی ہے, سب سے پہلے تو تحریک انصاف کو تحریک انصاف نے خود ہرایا, کسی اور نے نہیں ہرایا. یہ طے ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی کہے بے شک وہ جو جتنا بڑھ کے مارتا رہے, اپنے وہ مطلب کہتے ہیں نا کپڑے اچھالتا رہے, لیکن اصل جو حقیقت یہی ہے کہ میکسیمم جو لوگ ہمارے ہارے ہیں وہ اپنے لوگوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. اور پھر ہماری جو مس مینجمنٹ تھی اور ہمارے جو تنظیمیں تھیں, انہوں نے وہ فیصلے نہیں کر سکے جو متقاضی تھے اچھے نتائج کے, اس کے مطابق وہ رزلٹ نہیں آئے. تو یقیناً سوچا گیا, دیکھا گیا
اور اس کے مطابق ہمارے تھنک ٹینک نے یہی جو سب سے بڑی جو وجہ تھی، جو میجر کاز نظر آئی، کہ ناراض ہوئے اس سے کارکن اور انہوں نے احتجاجاً جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا، اور کچھ لوگ تھے جو آزاد کھڑے ہو گئے، اور ان آزاد کھڑے ہونے کے وجہ سے جو ہے آپ کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے وہ ہار گئے. تو آپ انہوں نے کا ووٹ تھنک اپنا ٹینک تقسیم کر دیا. اس بات پر یہ سمجھتا ہے آپ کا تھنک ٹینک جس نے رپورٹ پیش کیا پرائم منسٹر کو کہ مہنگائی کا فیکٹر، یہ بیڈ گورننس کا فیکٹر، یہ تنظیمی طور پر کمزور ہونے کا یہ فیکٹر شامل نہیں تھا اس میں؟ اسد اللہ خان، الحمدللہ KPK ایک ایسا صوبہ ہے جس میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان نے ریفارمز لائیں، اور الحمدللہ ہم وہاں ڈیلیور کر رہے ہیں. جی، پنجاب میں بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی کر رہے ہیں، وفاق میں بھی کر رہے ہیں، اور ایون کولیشن پارٹنر کے طور پہ بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ہم ہوم ڈسٹرکٹ سمجھتے ہیں، ہوم پروونس سمجھتے ہیں KPK کو، تو اس وجہ سے ہماری جو وہاں پہ پرفارمنس ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی تھی. اور چلے سر، آپ کا خیال اور آپ کے تھنک ٹینک کا یہ خیال ہے، لیکن پارٹی کے اندر سے کچھ مختلف آوازیں بھی ہیں. آج بھی یقین ہے کہ جو کچھ آج پاکستان کے اندر اس مشکل حالات میں سروائیو کیا ہے، یہ عمران خان کی کوشش اور کاوش ہے کہ آج الحمدللہ جو اکانومی جتنی بھی سروائیو کر گئی نا. جی ٹھیک ہے. علی گور بلوچ صاحب، آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں خیبر پختونخوا سے، اور ریزلٹس بھی یہی بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ ابھی آپ میجر طاہر صادق صاحب کا سنا رہے تھے، ایک MNA اور بھی ہیں جنہوں نے پہلے دن اس پر ساری روشنی ڈالی تھی، شاید نور اللہ کیا نام ہے، نور عالم خان صاحب، انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل میں نور عالم خان جی، تو انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی. اصل وجہ یہ ہے کہ جو PTI کی حکومت ہے، ڈے 1 سے جو باتیں ہم نے کی اسد اللہ خان، وہ آج باتیں حالات و واقعات اور سیاق و سباق کے حوالے سے درست ثابت ہو رہی ہیں. دیکھیں، جب ہم نے بنیادی طور پر 2018 کے الیکشن ہوئے تو تمام اپوزیشن پارٹیز نے مل کر پروٹیسٹ کیا تھا اسلام آباد الیکشن کمیشن کے سامنے، جس میں ہمارا موقف تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی پیداوار ہے یہ حکومت. یہ RTS سسٹم بند کر کے بنائی گئی ہے، اور یہ حکومت جو ہے مطلب ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی، چونکہ یہ نالائکوں اور کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو اقتدار پر برجمان ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہماری PDM کی تحریک آپ کو پتہ ہے چلی ہے، اور آلریڈی وہ چل رہی ہے. اس تحریک کا مطلب بھی یہ ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی اور پاکستان میں شفاف انتخابات کا ہونا، ان مقتدر حلقوں کی مداخلت کو بند کرنا جو الیکشن کے سسٹم کو اور پولیٹیکل سسٹم کو سوپٹاج کرتے ہیں یا اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی بلوچ صاحب، ابھی جو بلدیاتی انتخابات تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں نا، وہاں پر تو دھاندلی نہیں ہوئی. آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اتنا برا رزلٹ آپ کا؟ میں دیکھیں، یہ سوال تو آپ PTI سے پوچھیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت مولانا صاحب جیتے ہیں، بے شمار ہمارے ایسے حلقے ہیں جہاں سے ہم نے ایک حکمت عملی بنائی. مولانا صاحب ہمارے بہترین پارٹنر ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کے ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے MMA کی پہلے حکومت بھی رہی ہے ادھر، اور اس وقت بھی ہماری نیشنل اور صوبائی اسمبلی میں نون لیگ کی سیٹیں ہیں، اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ دھاندلی کی. اور ابھی کچھ دن پہلے یہ بھول گئے کہ خٹک صاحب کے حلقے میں ہم نے ان کو شکست فاش دی، جہاں پر ان کا طوطی بولتا تھا. یہ ہمیں 3-4 سیٹیں نہ سنائیں. اور ان کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جو بیان دیا، انہوں نے بھی کہا کہ مولانا صاحب کی کامیابی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری کامیابی ہے، لیکن PTI کی تو شکست ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امجد خان نیازی صاحب بات کر رہے ہیں، میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. وہ میرے لیے انتہائی محترم ہیں، بھائی ہیں میرے. بات یہ ہے کہ ان کی ناکامی کی اصل وجہ ان کی کرپشن ہے. کرپشن کے بعد ان کی وجہ ان کی اقربا پروری ہے، جو انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کسی چاچے کو ووٹ دی ہے.
اسی لیے تو وہ انہوں نے چاچے کو اور ماموں کو ہاں دیکھیں نا ان کو یہ تو کہتے تھے یہ تو بڑے علمبردار اسداللہ خان بنتے تھے نا کہ بھائی ہم تو مطلب ہے کہ وہ عزیز و اقارب کو نہیں نوازتے. تو پھر ان کی دیکھیں نا اسی طرح سے اگر آج اس بات کو تسلیم کر گئے تو وہ دن دور نہیں جب یہ بھی تسلیم کریں گے کہ ہم دھاندلی کے ذریعے منتخب ہوئے تھے 2018 میں. آج آپ دیکھ لیں کہ KPK میں جہاں یہ کہتے تھے ہماری توتی بولتی ہے وہاں پر نہ کوئی طوطا بولا اور نہ کوئی توتی بولی ان کی. اور جس طرح سے KPK کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو پنجاب کی عوام بھی اسی طرح سے ریجیکٹ کرے گی. اور جو باقی ابھی فیض رہتا ہے اس میں بھی ان کو شکست. چلیں پنجاب پر آتے ہیں. لیکن جلیل صاحب یہ سر کیا آپ کے خیال میں ابھی جیسا کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا آپ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا کہ PTI کہتی ہے PTI کو PTI نے خود شکست دی ہے, آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں, آپ کیوں جشن منا رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے کہ PTI نے PTI کو شکست دیا ہے. یہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے, ان کے لیے دل کو بہلا رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے جو بیانیہ 4 سال سے ہمارا چل رہا ہے اور اس ملک کی جو حالت ان لوگوں نے کیا ہے, بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا میں جس انداز میں انہوں نے 8 سال گزارے ہیں, لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں, عوام کی بے عزتی کی ہے, عوام کو مہنگائی کا ایک بہت بڑے طوفان میں مبتلا کیا ہوا ہے. اشیاء ضرورت کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. ہمارا اسمبلی چوک احتجاج کا مرکز بن چکا ہے. تو ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں. ہمارا بیانیہ کامیاب ہوا ہے اور ان کی تبدیلی زمین بوس ہوئی ہے. جو تبدیلی کے نعرے انہوں نے لگائے تھے اور کارٹینر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے جو وعدے کیے تھے بالکل اس کا الٹا بیان کر رہے ہیں. یہ سب کو انہوں نے وعدے کیے تھے, نوجوانوں سے وعدے کیے تھے, انہوں نے قوم سے وعدے کیے تھے, انہوں نے مہنگائی ختم کرنے کے وعدے کیے تھے, انہوں نے ڈالر کو سستا کرنے کا وعدہ کیا تھا, انہوں نے اتنے ایسے وعدے کیے تھے کہ لوگ بھی حیران تھے کہ یہ کیسے کریں گے. ایسے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدے کیے تھے. یہ سب چیز زمین بوس ہو گئی ہے. ان کے خوشنما نعروں کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب آپ رزلٹ نکالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ JUI کے مد مقابل ANP ہے, پیپل پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, یہ تو ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتے. یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے جماعت نے ہرایا ہے؟ یہ اپنی بےعزتی خود کر رہے ہیں, اپنی کینڈیڈیٹ کی بےعزتی بھی خود کر رہے ہیں. انہوں نے جب اس کو کھڑا کیا تھا اپنے کینڈیڈیٹس کو تو اس کے لیے تو بڑے بڑے تعویلات کر رہے تھے کہ یہ بڑے ارسطو ہیں اور یہ بڑے ماسٹر ہیں, ماسٹر مائنڈ ہیں. لیکن انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا جب کارٹینر پہ کھڑے تھے کہ ہمارے پاس 300 ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امجد نائی صاحب, ایک تو یہ کہ پنجاب کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے تحریک انصاف الیکشن کے لیے, کیا الیکشن کو التوا میں ڈالنے کی خواہش ہے؟ اور دوسرا یہ کہ دوسرا مرحلہ جو ہے خیبر پختونخوا کا, اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا ہے کہ اس کو مارچ میں لے جائیں. کیا تیاری کے لیے آپ کو وقت چاہیے یا واقعی موسم وجہ ہے؟ اسداللہ, ایک تو میں تصحیح کر دوں کہ آپ کے کو یہ ذرا چیک کر لیں اس کو بھی تاکہ ریکارڈ درست ہو جائے کہ ولیج کونسل ہو اور یا نیبرہڈز ہو, آج بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈنگ پارٹی ہے اور آلموسٹ جو ہے وہ 80% تک ہمارے بہت سارے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ 80% جیتی ہے پاکستان تحریک انصاف. دوسرا, ہم پنجاب میں اور KPK کے دوسرے مرحلے کے لیے انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا ہم نہیں, اور جب تک پوری تیاری نہیں ہوگی تب تک میدان میں نہیں آئیں گے سر, اس کا یہ مطلب نہیں, میں نے کہا ہے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور انشاءاللہ یہ وقت پہ ہوں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو پہلی دفعہ پورے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوکل گورنمنٹس کی طرز پہ جو ہے یہ نظام کو بنایا گیا ہے اور اس سے جو اختیارات ہے وہ نچلی سطح تک جائیں گے اور ایک نئی جو قیادت ہے نرسری ہے وہ اگے گی اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے
وہ زیادہ مضبوط ہوگا. یہ بھی کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جلیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن جلیل صاحب یہ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں کہ کل 43 تحصیلوں میں 29,70,000 ووٹ ڈالے گئے اور پی ٹی آئی کو 7,73,000 ووٹ پڑے, اور ووٹوں کے اعتبار سے پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے, اور جے یو آئی کو جو ہے وہ 6,69,000 ووٹ پڑے ہیں. اس سے عوامی نیشنل پارٹی کو 3,94,000 اور باقی پارٹیز اس سے نیچے ہیں. تو سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی خیبر پختونخوا میں ابھی بھی تحریک انصاف ہی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے بھائی نے ایک الفاظ کا ایر فیئر بیان کیا, اس کی ذرا وضاحت کروں. انہوں نے نیبرہڈ کونسل اور ویلیج کونسل میں ٹکٹ ہی جاری نہیں کیا, تو ان کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم بڑی پارٹی ہے؟ آ کر ذرا کیلکولیشن کریں, الیکشن کمیشن کے پاس بیٹھیں. اتنا جھوٹ مت بولیں کہ لوگ بھی ہنس پڑے آپ پر کہ آپ جھوٹ تر جھوٹ. میرے پتہ لگ گیا, مجھے پتہ ہے ہماری نہیں, وہ تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت میں لڑے ہیں وہاں پر, اس کو وہ اپنا ہی تصور کر رہے ہیں. آزاد جس سے بھی لڑے ہیں تو آزاد کو آپ کس میں تصور کر رہے ہیں؟ آزاد کو جو آزاد ہیں وہ تو شامل ہو رہے ہیں, کوئی این پی میں, کوئی جے یو آئی میں, کوئی پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ کے ایک منسٹر نے اس دن دعویٰ کیا ہے کہ 24 تاریخ اور 25 تاریخ کو ہم ایک ابھرتی ہوئی پارٹی بن جائیں گے, اکثرتی پارٹی بن جائیں گے. آپ کیوں قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ اس قسم کے بیانات دیکھ کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑی پارٹی ہیں, آپ نے شکست کھائی ہے. اگر آپ 50 لاکھ ووٹ بھی لیں آپ نے شکست کھائی ہے, یہ کوئی بات تو نہیں ہے. آپ نے جس طریقے سے ووٹ لیے ہیں مجھے پتہ ہے, میں چشمدید گواہ ہوں. رات ایک دن پہلے جبکہ پولنگ ہوئی بھی نہیں تھی, آپ نے پولنگ شروع کی تھی. یہ آپ کا بہت بڑا ڈرامہ چلایا تھا آپ نے پشاور میں, اور جو پریزائڈنگ آفیسر تھی وہ آ کر سیٹ کھول کر ٹھپے لگا رہی تھی. ہم نے پکڑا ہے. پھر آپ کے پشاور کے ایسے پولنگ اسٹیشن میں آپ کو بتاؤں جہاں آپ نے گھس کر بیلٹ پیپر ڈالے ہیں, پھر جب دیکھا کہ میرے ووٹ نہیں پڑے آپ نے وہ بیلٹ پیپر جلائے ہیں, آپ نے بکس جلائے ہیں, آپ لوگوں کے خلاف پرچے بھی کٹے ہیں. آپ نے بنو میں جو ڈرامہ کیا ہے, رات کی تاریکی میں آپ نے عملے کو اغوا کیا ہے, آپ نے کیا کچھ نہیں کیا, میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن اس سے آپ جان نہیں چھوڑ سکتی کہ آپ کہیں کہ میں بہت بڑی پارٹی ہوں. آپ کو پتہ لگ جائے گا جب دوسرا مرحلہ بھی ہوگا اور پھر صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے. جلیل صاحب کے جو مولانا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب زیادہ بڑھ کے جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی. یہ فرمائیں کہ یہ جو مولانا آپ نے ماری ہے, بڑھ کے میں نے نہیں ماری, جھوٹ تو آپ نے بولا ہے. جلیل صاحب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر طالبان امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے, یہ وہ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ پہلے سن لیں مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا ہے, پھر میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. امریکہ اور مغربی دنیا نے افغانستان کے طالبان کے ساتھ صلح کر لی, اب ہم ان کے لیے کیوں ناقابل قبول ہوں گے؟ لہٰذا اس قسم کی سوچ ختم ہو جانی چاہیے. اب راستے کھول دو, اب ہمیں آگے بڑھنے دو, ہم پاکستان کو ان سے بہتر چلائیں گے. ہم پاکستان کو ان سے بہتر چلا لیں گے. وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کس کے سامنے کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان؟ کہ اگر امریکہ نے طالبان کی امریکہ سے مثال دے رہے ہیں تو وہ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس قسم کا الیکشن 2018 میں ہوا ہے, ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ہمارا ووٹ چوری ہوا. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں ذرا راستہ کھلا ملا اور ہم نے کلین سویپ کیا, پشاور میں بھی, مردان میں بھی, چارسدر میں بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں, میری بات سنیں نا جی, میری بات سنیں نا. کلین سویپ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اکثریتی طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں. ہماری 22-23 سیٹیں پہنچ گئی ہیں, 12-13-14 ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ چاہتے ہیں 4 سال میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو محنت کی ہے, اس وقت پاکستان کے عوام کی امید کی کرن جو ہے جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان ہے. نہیں مگر وہ وزیر اعظم کیسے بن سکتے ہیں سر؟ خیبر یا پنجاب سے بھی اس کے لیے سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں, سندھ سے بھی چاہیے ہوتی ہیں, خالی خیبر پختونخوا سے اگر آپ 20-25-30 کی سیٹیں نکالیں گے تو ذرا الیکشن کا اعلان کر لیں. آپ ذرا الیکشن کا اعلان تو کر دیں, پھر آپ پنجاب کو بھی دیکھیں گے اور سندھ کو بھی دیکھیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب میں پی ٹی آئی کو بھی ہرائیں گے اور نون لیگ کو بھی ہرا دیں گے انشاءاللہ. نہیں ہمارے انشاءاللہ آگے چل کر اتحاد ہوں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. نون لیگ سے انتخابی اتحاد کر رہے ہیں آپ بالکل ایسا ہی ہوگا مستقبل میں. ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے, ہر ایک کے ساتھ کریں گے, لیکن پی ٹی آئی کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے. کیا نون لیگ بھی پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی؟ بالکل کرے گی جی. ہمارے سرائکی حلقوں میں ہمارے ووٹ بہت زیادہ ہیں جی, آپ کو پتہ نہیں ہے. کیا کوئی اس پر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ نہیں, بات چل رہی ہے.
بات چل رہی ہے جی، اس حوالے سے بات چل رہی ہے. ہمارا سرائکی بیلٹ جو ہے بہت مضبوط ہے. آپ ذرا ووٹوں کا تناسب نکالیں، آپ ذرا اعداد و شمار نکالیں، الیکشن کمیشن سے ذرا رزلٹ منگائیں کہ ہم نے 2018 میں اور 2013 میں پنجاب کے سرائکی بیلٹ میں ہم نے کتنے ووٹ لیے ہیں، وہ بھی آپ تو پتہ ہے. پھر ہم سندھ میں ہم نے جو ووٹ لیے ہیں، سندھ میں جو ہم نے ووٹ لیے ہیں، لاڑکانہ میں، سکھر میں، کراچی میں، اس طرح حیدرآباد میں جتنے ہم نے ووٹ لیے وہ ووٹ ذرا نکالیں. اس ووٹوں کے بدلے تو ہمیں سیٹیں ملیں گی انشاءاللہ العزیز. تو یہ اپنے آپ کو دل کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھو پہلے انہوں نے نان پارٹی الیکشن کے لیے. مگر آپ نے یہ نہیں بتایا جلیل صاحب کہ مولانا نے پیغام کس کو دیا ہے کہ ہمیں ہمارا راستہ کھول دو، ہمیں آنے دو، ہمیں پرفارم کرنے دو. کس کو جو ہمارے راستے روکتے، جو یہ ان کے لیے پیغام ہے جو ہمارا راستہ روکتے ہیں، جو ہمارا راستہ روکتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ ہمارا راستہ نہ روکو، ہمیں عوام پر فیصلہ چھوڑ دو. عوام ہمیں ووٹ دے تو ہم جو چیز سامنے آئی تھی اس سے کنیکٹ کر کے دیکھیں گے، جس میں یہ پتا چلا تھا کہ مولانا نے امریکی سفارت خانے کو پیغام دیا تھا، امریکیوں کو کہا تھا کہ جناب ہمیں بھی آزما کر دیکھیں، ہم بھی بڑے اچھے امیدوار ہیں. یہ بالکل من گھڑت جھوٹ ہے، یہ بالکل من گھڑت جھوٹ ہے. اس کو ایسے تناظر میں مت دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بھی اقتدار دو. اقتدار تو عوام دیتی ہے، اقتدار تو ووٹ کے ذریعے آتا ہے. امریکہ کی کیا مجال کہ ہمیں اس طرح ہم اس کو آفر کریں گے؟ ہم امریکہ کو آفر کریں گے. امریکہ تو کل تک طالبان کو دہشت گرد کہہ رہا تھا، آج اس کے سامنے جھکا ہوا ہے. انشاءاللہ امریکہ بھی ہم ہمارے سامنے جھکے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. میرے ساتھ چودھری منظور صاحب موجود، پیپلز پارٹی کے رہنما. چودھری منظور صاحب، سر یہ بتائیے کہ جس طرح سے تحریک انصاف بہت اپسیٹ ہے، ٹینشن میں ہے، اور انہوں نے تنظیمیں تحلیل کر دی ہیں اور وہ غور کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، ان کو شکست کیسے ہوئی. یہی تشویش کیا پیپلز پارٹی کو بھی ہے کہ کیسے پورے 65 میں سے یا 63 میں یا 62 میں سے ایک تحصیل ملی ہے، کیسے ہوا یہ؟ کیا اس پر کوئی پیپلز پارٹی کو تشویش ہے یا کوئی رپورٹ بنائی جا رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے؟ نہیں، بالکل یہ وہاں کی تنظیم کو تو کہا گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے پہلے سے بہت بہتر پرفارم کیا ہے. پچھلے الیکشن میں تو شاید اس قسم کی بھی صورتحال نہیں تھی. باقی جگہوں پہ بھی پیپلز پارٹی نے کافی حد تک فائٹ کیا ہے. ڈی آئی خان کے اندر دیکھیں، اگر آپ ایون بنو کے اندر دیکھیں، ایک تحصیل کے اندر پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا کمپٹیشن ہوا ہے. دوسری بھی کئی جگہوں پہ کافی حد تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کم بیک کیا ہے اور کافی بہتر پرفارم کیا ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے پھر ابھی اضلاع آئیں گے جس میں سوات ہے، بیر ہے، باقی جگہ جو نیکسٹ فیز ہے اس کے اندر کافی جگہ آئیں گی. تو پیپلز پارٹی تو بہتر ہو رہی ہے دن بہ دن. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن وہ جو اعتماد آصف زرداری صاحب کا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا بھی کہ ہم سے فارمولا پوچھا جا رہا ہے کامیابی کا اور ملک چلانے کا، اور ہمارے پاس یہ فارمولا، ایک سیٹ جیت کر یہ اعتماد کیسے آیا؟ زرداری صاحب نے کیا کہا ذرا یہ سن لیجئے، پھر میں سوال رکھتا ہوں چودھری منظور صاحب کے سامنے. اسمبلی میں کھڑے ہو کے پہلے دن ان کو کہا کہ یہ آپ نے بنا تو لیا ہے چوچوں کا مربع، مگر یہ چلے گا نہیں. اور اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں، ہم کوئی طریقہ بنائیں، کوئی فارمولا بنائیں. میں نے کہا سر فارمولا کوئی نہیں ہے، تم لوگ کے فارمولے بنا کے ملک کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے. اب سوال سیدھا ہے کہ اس کی کرو چھٹی، پھر کرو ہم سے بات، پھر کریں گے ہم سنبھالیں گے. عمران خان کو گھر بھیجو، ہم سے بات کرو، ہم اس کو پھر ہم آپ کو فارمولا بتائیں گے. سر ایک سیٹ جیتنے سے اتنا اعتماد؟ یہ انہوں نے کہا ہے اس کی کرو چھٹی، جب آپ پیچھے ہٹیں، اور فارمولوں نے ملک تباہ کر دیا، یہ بات تو ٹھیک ہے. اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں، پھر یہ خود بخود گر جائے گا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھر بھیجیں اور ہم سے بات کریں؟ اس کو گھر نہیں بھیجیں، انہوں نے کہا اس کی کریں چھٹی. اس کی کریں چھٹی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کرنے کا طریقہ یہ ہے، بات چھٹی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو قوتیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، وہ پیچھے ہٹ جائیں بس. اس کے بعد جو ہے ہم جانے اور یہ جانے. مگر آئینی طریقے میں تو آپ اگر اپنا نمبر پورا کریں گے چودھری منظور صاحب تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں. کون کہتا ہے کہ مدت پوری کرنا آئینی طریقہ ہے؟ آئینی طریقہ جو عدم اعتماد ہے وہ بھی آئینی طریقہ ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدت پوری کرنا آئینی طریقہ ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عدم اعتماد لانا آئینی طریقہ ہے. تو آپ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا نمبر پورا کریں اور تحریک عدم اعتماد. اکیلے نہیں کر سکے نا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن سیاسی پارٹیوں کی مدد کی ضرورت ہے نا. تو وہ اگر پیچھے ہاتھ اٹھا لیں گے تو یہ آٹومیٹکلی جو بھانمتی کا کنبہ اور چوچو کا مربع کا زرداری صاحب، بھانمتی کا کنبہ ہے، کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبہ جوڑا، تو وہ ختم ہو جائے گا اسی دن.
صحیح ہے، مگر آپ پنجاب میں تو پہلے سے انتخابی صورتحال جانتے ہیں چودھری منظور صاحب. خیبر پختونخوا کے نتائج میں ابتدائی طور پر جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ اور آپ کے علم میں ہے کہ 1 سیٹ آئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان نتائج کے باوجود آپ ہی فارمولہ جانتے ہیں ملک کو چلانے کا، یعنی عوام آپ کو ووٹ نہیں کر رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر کے؟ دیکھیں وہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو تو تب لایا جاتا ہے جب یہ ریاست بحران میں چلی جاتی ہے. 70 میں ریاست بحران میں چلی گئی تو پیپلز پارٹی کو لایا گیا، 88 میں بحران میں چلی گئی تو پیپلز پارٹی کو لایا گیا. تو اسی طرح سے پھر 2007 کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس طرح سے ایک بحران تھا. پھر پیپلز پارٹی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ہمارا راستہ نہ روکیں. ہمارے سامنے کبھی IJI بنا دی جاتی ہے، کبھی کوئی چیز کھڑی کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی چیز. اب ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں گے، آپ لوگوں کا رول نہیں ہے. 90 میں آج بھی اثر خان کیس پڑا ہوا ہے پیسے دینے والا. تو یہ چیزیں چھوڑیں، اس ملک کی ڈگر پر چلنے دیں. جی چودھری منظور صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کو بڑی تشویش ہے، اور یہ میں ابھی علی گوہر بلوچ صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں. پرائم منسٹر کو تشویش ہے کہ یہ کیسے نواز شریف کے لیے دوبارہ راستہ ہموار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کیسے جو ہے وہ ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے چمگوئیاں ہو رہی ہیں، راستہ نکالا جا رہا ہے. اور اس کی بیس یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے ایک درخواست تیار کی ہے، وہ سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں کہ 61(2)(f) کو ڈیفائن کریں، اس کے تحت تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے. آپ سپورٹ کرتے ہیں اس اپلیکیشن کو جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لے کر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس پہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. مگر آپ کا سٹانس کیا ہے اس پر؟ آپ سپورٹ کرتے ہیں اس اقدام کو سر، اس اپلیکیشن کو؟ اور ہم تو اس قسم کی جو رکاوٹیں ہیں یا پابندیاں ہیں وہ ایبڈو ہو یا کوئی بھی طریقہ ہو، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. صحیح ہے. بلوچ صاحب، نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ ایاز صادق صاحب بڑے اعتماد سے کل کہہ رہے تھے کہ میں لے کر آ رہا ہوں ان کو. جی انشاءاللہ کیوں نہیں واپس آ رہے، ضرور واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی بنیں گے میاں محمد نواز شریف صاحب. دیکھیں ہمارا تو موقف بھی یہی ہے کہ دیکھیں یہ تو سارا کچھ جو کچھ ہوا تھا یہ تو پری پلان تھا. جس طرح سے میاں صاحب کے اوپر الزامات تو لگائے گئے کہ وہ پیناما والے کیس کے، اور پھر اقامہ کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. جس طرح سے اس کے بعد جن ججز نے سزائیں سنائی تھیں ان کی ویڈیوز بھی پوری پاکستان نے اور پوری دنیا میں دیکھی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے مشکوک لوگ، وہ جو احتساب کورٹ تھی میاں نواز شریف صاحب کی، آج بھی ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. پھر جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کے انٹرویو، جسٹس صدیقی کی باتیں، اور جس طرح سے JITs بنائی گئی، جس طرح سے پھر مطلب ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر یہ تمام جو مطلب ہے کہ جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی، اگر آج بھی لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، میں یہ نہیں کہتا، ہم عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں، فیس کریں گے کیسز کو. ان کے جھوٹے مقدمات جو کہ نیب نیازی پارٹنرشپ کے ذریعے بنے ہیں، ہم ان کو بھی فیس کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں پھر دیر پا نہیں ہوتی. نیب نیازی پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میاں نواز شریف صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ صاحب کی نیب نیازی پارٹنرشپ ہے. اب کل جو خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ہے، میں سمجھ اس کو اتنا میڈیا شک کی شاید نظر انداز ہو گیا، لیکن بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ہم نیب کا قانون بدلنا چاہتے تھے اور ہمیں ثاقب نثار صاحب نے پیغام بھجوایا کہ تم بدلو گے تو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے، اور پھر ہم نے نہیں بدلا. کیا کہا کل خواجہ آصف صاحب نے؟ سنیے پھر اس کو جواب دیجیے گا. جوڈیشری میں جو بدترین نام ہے ان میں ایک ثاقب نثار کا بھی نام. انہوں نے نیب کے قانون پہ شاہد عباسی صاحب نے بدلنا چاہا، اس قانون میں ایسی تبدیلیاں لانا چاہیے جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھی. ثاقب نثار صاحب نے ان کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ نے اس میں کوئی تبدیلی کی تو ہم اسٹرائک کر دیں گے. تو کہاں تک مداخلت نہ ہوئی. مطلب یہ بات بلوچ صاحب سمجھ نہیں آئی کہ ثاقب نثار صاحب نے پیغام بھیجا کہ ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے اگر آپ نے قانون بنایا، اور آپ نے نہیں بنایا، آپ ڈر گئے. آپ کا استحقاق تھا، آپ قانون بناتے، نیب کے قانون میں تبدیلی کرتے، اس کے بعد جو ہوتا عدالت میں دیکھا جاتا. دیکھیں اسداللہ خان، آپ کی بات تو درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں.
پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں دیکھے جائیں تو 35 سے 40 سال تو براہ راست مارشل لاز رہے. جو باقی کے ٹینیورز رہے ہیں ان میں کاف لیگ جیسی حکومت دیکھ لیں, آج کل کی یہ کٹ پتلی حکومت دیکھ لیں, تو یہ کہنے کو اتنا آسان بات نہیں ہے. پاکستان میں آپ اگر کہیں کہ جمہوریت ہے, تمام ادارے جو ہیں اور ان میں بیٹھے ہوئے مقتدر حلقے اپنی ڈومین میں رہ کر کام کر رہے, کام کر نہیں رہے. اگر ڈومین میں رہ کر کام کر رہے ہو تو مگر بلوچ صاحب آپ کے پاس یہ راستہ تھا نا کہ آپ قانون سازی کرتے, اگر اس کو سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرتی تو آپ عوام کی عدالت کے پاس جاتے اور آپ کہتے ہیں کہ قانون سازی ہمارا استحقاق ہے اور ہم نے یہ قانون نیب کا قانون بدلا ہے. عدالت میں گئے جی دیکھیں, آج ہم اپنی تمام جو ثبوت ہیں وہ ہم عدالتوں میں, عوام کی عدالت میں بھی لے کر گئے ہیں اور پاکستان کی عدالتوں میں بھی لے کر گئے ہیں. ہم تو دونوں, آپ نے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ ہاؤس نے پاس کیا, ہم نے قانون سازی کی جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا کہ وہ پارٹی کے صدر رہ سکتے ہیں. ثاقب نثار صاحب بھی تھے. مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک بدترین وکٹمائزیشن کی گئی مسلم لیگ نون کے خلاف. اب آپ سوال کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں آنا چاہیے؟ وہ واپس آئیں گے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان مقدمات میں بری ہوں گے, وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پورے پاکستان کے عوام ان کو چاہتے ہیں. 2017 سے لے کر 2013 سے لے کر جو 2017 تک کا ان کا ٹینیور تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا معاشی ترقی کا اور سیاسی استحکام کا بہترین دور تھا, جس میں موٹر ویز بنے, سی پیک جیسے پروجیکٹس آئے, انرجی کرائسس کا خاتمہ ہوا, کراچی کی رونقیں بحال ہوئیں, دہشت گردی کا خاتمہ ہوا. عدالتوں سے تو وہ تب سرخرو ہوں گے نا جب وہ عدالتوں کا سامنا کریں گے. ابھی تو ان کا لیگل سٹیٹس ایک ایبسکونڈر کا ہے. جب وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہی نہیں ہو رہے تو آپ کیا کیسے کوئی بیٹھے بٹھائے انارو دے دے گا تو تمام مقدمات ایک جنبش قلم ختم ہو جائیں گے؟ نہیں اسداللہ خان, دیکھیں بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا کیس آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے. جی میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے جس دن واپس آئیں گے, میاں نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں جب ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں تو وہ اپنی بیٹی کو لے کر ساتھ آئے تھے. اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ کچھ سزائیں نئی نہیں ہے, پہلے بھی ان کو اس سے سخت سزائیں دی گئی تھی, لیکن وہ سزائیں بھی ختم ہو گئی تھی. کیونکہ ہم سچے ہیں, ہمارا یہ یقین ہے کہ پھر یہ جو مصنوعی کام ہوتے ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں اور اصل وہی نظام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس کی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں. اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کے عوام کے وہ مقبول ترین لیڈر ہیں, ان کو جیلی کیسز میں جس جیلی طریقے کے ساتھ اور چند لوگوں کی سازشوں کے ذریعے ان کو مقدمات میں پھنسایا گیا. میاں صاحب آپ بھی واپس آئیں گے تو عدالتوں کو فیس کریں گے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کر کوئی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ اگر جب واپس آنے کی بات کرتے ہیں تو ہم عدالتوں کی بات کر رہے ہیں. جو بھی ریلیف ملے گا قانونی اور آئینی طور پر ملے گا. اگر کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ وہ 20 جنوری کو واپس آ رہے ہیں. بھائی میں تو آپ کو ان کی تائید کر رہا ہوں, ان کی بات کی میں تو تائید کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کسی وقت بھی واپس آ سکتے ہیں. انہوں نے خود اپنے جو انہوں نے کل خطاب کیا ہے اس میں میاں صاحب نے کیا کہا اینڈ پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پاکستان میں ملاقات ہوگی. تو یہ خوشخبری تو پوری پاکستان کی عوام جو ہے اسی لیے آپ نہ شہباز شریف نہ مریم نواز پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں نواز شریف. اس پر اب حکومتی حلقوں میں ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے کہ کیا سزا یافتہ شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. اس پر امجد نیازی صاحب کا موقف لیتا ہوں میں, ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آ رہے ہیں. جی کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. امجد نیازی صاحب, پرائم منسٹر نے آج بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ کیسے ایک نااہل شخص کی نااہلی ختم کرنے کے راستے نکالے جا رہے ہیں. لیکن اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے اور 62(1)(f) کے لیے اگر وکلاء دلائل دیتے ہیں, جیسے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جا رہی ہے اور وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں کہ اس سے مراد تنتہا حیات نااہلی نہیں ہے, اور نواز شریف صاحب آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کرتے ہیں, اس کو فیس کرتے ہیں اور وہ کلیئر ہوتے ہیں, تو کیا اعتراض ہے آپ کو ان کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے سے؟ خان پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو. اور جو سزا یافتہ شخص ہے وہ دوائی کے بہانے اگر لندن گیا تھا تو کائنڈلی واپس آ جائیں اور ساتھ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس لائیں اور عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں.
اور سیکنڈلی اپنی منی ٹریل دیں. دیکھیں پہلے بھی مسئلہ ان کا منی ٹریل کا ہے، اور جس کے اوپر آج بھی ہمارے وہ مسٹر ٹی ٹی ہیں وہ آج بھی مقدمات میں پیش نہیں ہوئے، اور عدم غیر حاضری پہ جو ہے وہ احتساب نے نوٹس بھی لیا ہے. تو اصل میں ان کے ہاتھی کے دانت وہ کہتے ہیں نا، کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ سامنے کچھ کہتے ہیں، شام میں کچھ کہتے ہیں، دوپہر میں کچھ کہتے ہیں. یہ قوم کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیل اور ڈھیل کے ذریعے جو ہے معافی مل جائے. لیکن اب ڈیل اور ڈھیل کا زمانہ گیا. اب پاکستان میں جو ہے وہ سسٹم، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ترقی ایک ہی بات میں ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ رول آف لا سے باہر نہیں ہے. ہر ایک کو میں سمجھتا ہوں کہ اسے قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے جزا اور سزا کے مطابق اگر وہ اپنے سسٹم کو ہم نہیں لاگو کریں گے تو یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. مگر آپ سے کس نے کہا کہ وہ ڈیل یا ڈھیل چاہتے ہیں یا ڈیل مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ سے انہوں نے ڈیل مانگی ہے یا ڈھیل مانگی ہے؟ وہ میں نے پہلے کہا نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور بڑی منتیں مرادیں پیر پکڑ کے بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ کی سوچ سے زیادہ یہ اپنا جو ہے بہت سارے، یہ گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب سے بھی کہہ رہے ہیں، یہ کہنے والوں کو بھی کہہ رہے ہیں، یہ آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کا آپ کو کس کے ذریعے پیغام بھیجا ہے انہوں نے سر؟ نہیں صاحب بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ان کی جگہ منتیں کرنے والے. بے نقاب کیوں نہیں کرتے آپ ایسے میسنجرز کو کہ یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں؟ وقت آنے پہ سب کچھ بے نقاب ہو وقت کب آئے گا سر؟ آ رہا ہے، کوئی اتنا دور نہیں ہے. اچھا بلوچ صاحب، یہ بلکہ میں جلیل صاحب کے سامنے پہلے ایک سوال رکھ دوں. جلیل صاحب، یہ احساس پروگرام کے حوالے سے گیلپ نے ایک سروے کروایا ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا ہے کہ 76% پاکستانی احساس پروگرام کے حوالے سے اچھی رائے رکھتے ہیں. 77% پاکستانی اس بات سے متفق ہیں غریب افراد کی مدد احساس پروگرام سے ہوتی ہے. ہر 10 میں سے 6 پاکستانی کے مطابق وہ ایسے فرد کو جانتے ہیں جو احساس پروگرام سے رقم لے رہے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ تقریباً ہر 10 میں سے 9 افراد اور یہ تقریباً 90% بنتے ہیں پاکستانیوں کے مطابق وہ احساس پروگرام کے تحت ملنے والی رقم سے مطمئن ہیں. تو یہ ایک گیلپ سروے کے مطابق پرائم منسٹر جس پروگرام کے حوالے سے بہت پرائیڈ لیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پروگرام ہم نے انیشیٹ کیا ہے، لانچ کیا ہے، تو اس پر ایک سروے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد مطمئن ہے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے احساس پروگرام ہو یا انصاف کارڈ ہو، اس میں قانونی تقاضے بھی پورے کی نہیں ہیں، اور جو ریکوائرمنٹس تھی اس میں بھی عمل نہیں ہوا. اور جہاں تک احساس پروگرام کی بات ہے تو یہ تو سارا سسٹم جو ہے، اگر اس پر اتنی ڈولکیاں بجا رہے ہیں تو کم از کم صوبہ خیبر پختونخوا میں صوبے کے عوام ان کو قبول کر لیتے، ہمیں ریجیکٹ کر لیتے. ہم نے تو پوری قوم کو بتایا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، پہلے کٹے کی سیاست تھی، پھر انڈے کی سیاست تھی، پھر مسافر خانے بنائے گئے، پھر بکری کی سیاست تھی، پھر گائے بھینس کی سیاست تھی، پھر دارالکفالوں کی سیاست تھی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنایا. لیکن سب چیزیں رخصت ہو گئی ہے. بے نظیر انکم پروگرام بھی تو چل رہا تھا نا، آپ نے دیکھا اسی کو انہوں نے کنورٹ کر دیا. جو ووٹ ملا ہے وہ عمران خان کی مخالفت کا ووٹ ملا ہے، ان کا مخالف ووٹ ملا، اپنی کارکردگی اپنے نام کا ووٹ نہیں ملا. رد عمل کے طور پر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. میں آپ کو بتا دوں، رد عمل کے طور پہ اگر دیکھیں انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہائی کورٹ گئے تھے کہ نان پارٹی بیس کرے، ڈر رہے تھے. پھر آپ آج دیکھیں پروویشنل گورنمنٹ نے ایک ROB جاری کیا ہے، رولز آف بزنس. اس میں آپ ذرا پڑھیں کیا کیا انہوں نے. اے سی کو 17 گیٹ کے اے سی کو انہوں نے اختیارات دیے ہیں، اور منتخب 60-70-80 ہزار ووٹ لینے والوں کو انہوں نے بالکل ہاتھ پاؤں اس کے کاٹنے کے لیے انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے، بلکہ ایک آرڈیننس جاری کیا ہے یا ایک نقطہ جاری کیا ہے انہوں نے کہ ROB کے نام سے رولز آف بزنس جو ہیں. اس میں آپ ذرا پڑھیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے. اگر یہ جیت جاتے تو پھر تو یہ قانون نہ آتا. اب اگر ہم جیت گئے ہیں یا اپوزیشن جیت گئی ہے تو اس قسم کے قانون لاگو کر رہے ہیں. ایک اے سی کو دیا ہوا ہے کہ آپ ان کی وہ نگرانی کریں اور ان کا مانیٹرنگ کریں. 17 گریڈ کا اے سی ایک منتخب ناظم کو یا میئر کو کیسے انسٹرکشن دے گا؟ اور جب یہ اپنی سفارشات بھیجیں گے
تو وہ ایسی کی مرضی ہوگی قبول کرے یا نہ کرے. تو اس قسم کی مذاق تو نہیں کرنی چاہیے نا. یہ پاکستان کا خزانہ ان کا اپنا خزانہ تو نہیں ہے. پاکستان کا خزانہ قوم کا خزانہ ہے. چلیے جی, قوم دیکھ رہی ہے اس بات کو. اب ایک اور خزانے کی بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ خزانہ ہے, ایک وزارت خزانہ ہے. اور وزارت خزانہ جو ہے وہ لے کر آ رہی ہے ایک منی بجٹ, اور منی بجٹ پاس ہونا ہے 12 جنوری سے پہلے کیونکہ IMF کی پیشگی شرائط کو پورا کرنے کے لیے رپورٹ پیش ہونی ہے. اس منی بجٹ کو بلوچ صاحب پاس ہونے سے کیسے روکیں گے؟ دیکھیں, میں منی بجٹ پر بھی بات کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھرپور طریقے کے ساتھ روکیں گے, اور اس پر پورا مطلب ہے کہ تمام متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو کر اس کا راستہ روکے گی. ہمارے روکنے نہ روکنے کی تو بات کی ہے, لیکن یہی جو وزیر خزانہ صاحب ہیں, انہوں نے تو بجٹ کے بعد تقریر کی تھی اور میڈیا پر کہا تھا کہ ہم کوئی منی بجٹ لے کر نہیں آئیں گے. یہ جتنے مرضی بجٹ لے کر آ جائیں, ان کی کرپشن کی وجہ سے اور ان کے ڈاکوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا تو غرق ہو چکا ہے. یہ اب ڈالر کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, ادویات کی قیمتیں اب واپس نہیں آ سکتی جب تک اس کرپٹ حکومت اور نااہل حکومت اور غیر نمائندہ حکومت کو جب تک یہ گھر نہیں جاتی تب تک یہ منی بجٹ لائیں یا بڑے بجٹ لائیں یا نہیں جائے گی. لیکن میں ایک گزارش کروں گا, ابھی امجد خان صاحب فرما رہے تھے, مطلب ہے کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, میرا یہ بھائی, میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, اتنی غیر سنجیدہ گفتگو, اتنی غلط گفتگو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے ہم NRO مانگ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کی اپنی خود وہ NRO کی پیداوار ہے. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہی ہم کہتے ہیں نا کہ نیب نیادی گٹھ جو. چلیں سر, میرے پاس وقت ہو گیا انفارچونیٹلی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.